اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ۔ وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس کتاب کی بعض آیتیں محکم ہیں جو کتاب کی اصل ہے، اور دوسری بعض آیتیں متشابہ ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، فتنے کو تلاش کرنے کی غرض سے اور اپنا من پسند مطلب بیان کرنے کی غرض سے۔ یہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات ہے۔ کل بتایا تھا کہ یہ قرآن کریم کی تیسرے نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر کل 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور اس سورت کا نام آل عمران ہے، اور دوسرا نام اس کا سورت المجادلہ ہے۔ مجادلہ کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا، اور اس سورت کا نام مجادلہ اس لیے بھی رکھا گیا کہ عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کی شروع کی 83 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالات سنے اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ہر ایک سوال کا ان کو جواب دیا۔ لیکن اس کے باوجود دل سے تو وہ مان چکے تھے کہ حضور کی ساری باتیں صحیح ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں یا 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، یہ سارے عقائد غلط ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو قرآن کریم اس کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ اصل میں انہوں نے جو ان آیات کا انکار کر دیا اور اپنے باطل عقائد سے باز نہیں آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ پر کتاب یعنی قرآن نازل کیا ہے، وہ قرآن اور اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں آسمان سے اللہ کی طرف سے اتری ہیں، ان کی آیتیں 2 قسم کی ہیں۔ بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیتیں متشابہ ہیں۔ یہ محکم اور متشابہ کیا ہوتا ہے؟ محکم کے معنی ہے جس کا معنی بالکل ظاہر ہو، واضح ہو۔ اگر کوئی شخص عربی گرامر جانتا ہے، عربی قواعد سے اس کو واقفیت ہے، تو بہت آسانی سے اس کے معنی کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ ایسی آیات قرآن کی بعض آیات ہیں جن کو آیات محکم کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو آیات محکم کہا جاتا ہے۔ اور بعض آیات ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ آیات متشابہات 2 قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی آیت وہ ہے کہ جن کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آیات متشابہات ہیں۔ آج تک اس کا کوئی صحیح ترجمہ نہیں کر سکا اور ممکن بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے درمیان وہ راز کی باتیں ہیں۔ کل انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن کھولے گا۔ جب اس کا معنی بتلانا نہیں تھا تو قرآن میں اتارا کیوں؟ اس لیے اتارا گیا اس کو کہ دنیا میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تمہیں ہر چیز کا علم ہے تو میرا کلام پڑھنا شروع کرو، اور الف لام میم پر اپنے علم کی صلاحیت جاڑو نہیں، اپنی جہالت کا اقرار کرو یہاں، پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل کے آزاد گھوڑے چلاتے ہیں، ان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں، اور اس کے معنی یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے آیت متشابہات۔ اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی تو ہم کر سکتے ہیں مگر اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوئے،
یہ میں نے آیت کا ترجمہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے جلوہ افروز ہوئے اس کی کیفیت کو ہم اس دنیا کے اندر نہیں سمجھ سکتے۔ کل قیامت کے دن جب پنڈلی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، مگر سجدے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں ہی اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، تو اب یہ پوچھتا اتنی سخت ہو چکی ہوگی کہ جھکنا چاہیں گے تو بھی نہیں جھک چکیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسے ہوگی؟ کما یلیق بشانہ، جیسا اس کی شان ہے، اس کی کیفیت کو دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ ترجمہ تو کر لیا، مگر اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی کیفیت اللہ کی شان کے مطابق ہے، کل قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ ہم ہر بات پر ایمان لائیں، تو چاہے محکم آیتیں اتری ہو کہ متشابہ آیتیں اتری ہو، جن کا معنی ہمیں معلوم ہو یا جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو، ہم ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کے کہ ہم نے بعض آیتیں محکم اتاری ہیں اور بعض آیتیں متشابہ اتاری ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، احکام جو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جائے، وہ سارے احکامات محکم آیتوں کے اندر بیان کر دیے، وہ ان کے پیچھے تو پڑتے نہیں، لیکن اپنے فاسد مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں جن پر ہم نے بہت سارے انعامات کیے۔ اب قرآن کی صاف صاف آیت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہ آیت چھوڑ کر کے جس آیت میں یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے گے، تو اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ کا کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی والدہ کے گریبان میں پھونک ماری ہے، تو اس کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ارے وہ آیت ہے جن کا معنی حقیقی طور پر سمجھنا ممکن نہیں، ان کے پیچھے کیوں پڑ رہے گے آپ؟ یہ آپ کے دلوں کی کجی ہے، یہ آپ کے دلوں کا ٹیڑھاپن ہے۔ لہذا جو صاف صاف آیتیں ہیں ان سے جو مطلب معلوم ہو رہا ہے وہی اللہ کی مراد ہے، اور اسی پر ایمان لاؤ۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسائی ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست۔ ایک آدمی کو دو شخص زبردستی پکڑ کر عدالت کے اندر لے گئے اور دونوں چلا رہے ہیں، جج صاحب فلاں جگہ اس کا مالک یہ ہے۔ اب مدعی کو پوچھ رہے بھائی آپ مالک ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے رہا، لیکن دو گواہ شور مچا رہے یہی مالک ہے۔ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن عیسائی جو ان کے ماننے والے گئے زور و شور سے کہہ رہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ تو مدعی تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور ان کے فالوورز کہہ رہے نہیں تم خدا ہو۔ تو جو آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتا ہے اس کی بات تو خود تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے بارے میں جھوٹے دعوے کرتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی کہ حضور نے آیات کی روشنی میں ان کے دلائل کا جواب دیا، مگر اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ جب دل ٹیڑھے ہو جائے تو صاف صاف باتیں انسان نہیں لیتا، بلکہ ایسے کہ اپنے باطل مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے متشابہ کے پیچھے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو ہدایت دی، اب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنا، کیونکہ ہدایت کے بعد جب دل میں کجی پیدا ہو جاتی ہے تو بسا اوقات انسان کا ایمان تک سلب ہو جاتا ہے، اور یہ انسان موت کے آخری سانس تک نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان کے حالت میں دنیا سے جاؤں گا۔ ہاں، کیونکہ یہ تو فتنوں کا دور ہے، کب کسی کا پیر پھسل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اہل اللہ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ
اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی جس کی وجہ سے وہ اس عورت کے پیچھے ہو لیے اور اس کے شہر میں گئے اور اس کے والد سے جا کر کہا کہ اس سے میرا نکاح کراؤ۔ تو اس کے والد نے کہا کہ میں نکاح تو کراؤں گا لیکن شرط ہے کہ تم کو عیسائیت قبول کرنی پڑے گی۔ تو کہا کہ میں عیسائیت قبول کرنے کے لیے نعوذ باللہ تیار ہوں۔ کہا دوسری میری شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں خنزیر ہے، وہ خنزیر چرانے پڑیں گے، کہا اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ ایک آن میں یہ حالت بدل گئی۔ اس لیے بڑا سے بڑا آدمی آخری دم تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صراط مستقیم پر مستقیم رہوں گا، اس لیے صبح شام اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بستی سے وہ گزر رہے تھے اور ان بستی کے لوگوں کے تعلق سے حقارت دل کے اندر آ گئی۔ جب حقارت دل کے اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو مرتبہ دیا تھا وہ مرتبہ میں نے اپنی طرف سے دیا تھا، تم میرے بندوں کو حقیر سمجھتے ہو، وہ تو نعمتیں چھیننے پر بھی میں قدرت رکھتا ہوں۔ جب ان کے شیوخ ان کی حالت دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ خنزیر چرا رہے ہیں۔ جب پوچھا کہ کوئی حدیث آپ کو یاد ہے، کہا صرف ایک حدیث یاد ہے اور قرآن کی 6666 آیتوں میں سے ایک آیت یاد رہ گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے شیوخ کی توجہات کی وجہ سے بعد میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، مگر یہ دلوں کی کجی کا مرض بہت خطرناک مرض ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور قرآن نے اسی کی دعا سکھائی ہے۔ حالانکہ یہ علمی مرکز تھا عیسائیوں کا، لیکن اس کے باوجود شاندار دلائل سامنے آنے کے باوجود قرآن بھی ان پر اثر نہیں کر رہا، اتنا دل ٹیڑھا ہو گیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے ہمارے پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنا، اور تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت، ہدایت اور نیک بختی کی توفیق عطا فرما، بے شک یہ ساری چیزیں تو ہی دینے والا ہے، اور علوم اور ساری چیزیں تو دلوں میں جمع کرنے پر قادر ہے۔ کیوں؟ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار بے شک تو تمام لوگوں کو ایسے دن میں ایک جگہ جمع کرے گا جس دن کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ جب دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کو میدان محشر میں تو جمع کر سکتا ہے، تو صحیح علوم اور صحیح معارف ہمارے دلوں میں تو کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ تو یہ ہمارے دلوں کے اندر صحیح علوم کو جمع فرما دے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے کہ دعا کا حکم دے تو ہم سے یہ دعا کرو، اور بندہ اللہ سے دعا بھی کرے اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت نہ کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں خوب گر گرا کر توبہ کی، میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اگر گناہ ہو جائے تو میرے دربار میں آ جاؤ اور میرے سامنے معافی مانگو، میں تمہاری معافی کو قبول کروں گا، اور میں وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ جب اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو ہماری دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ آگے کفار کے تعلق سے چند باتیں ہیں انشاءاللہ اس کی تشریح۔ سبحان